حضرت جرحد بن خویلد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ راندمی سطر میں شامل ہے، یعنی اس کا کھولنا جائز نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ران کے متعلق فرمایا، شرمگاہ تو تقریباً دنیا کے اندر ہر آدمی غیر مذہب بھی اس کو شرمگاہ سمجھتا ہے اور وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کہ باقی جو حصہ ہوتا ہے ران سے لے کے یہ گھٹنوں تک، اس کے بارے میں وہ اس کو شرمگاہ نہیں سمجھتے یا اس کا وہ پردہ نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سطر میں شامل ہے، ناف سے لے کر مرد کے لیے اور یہ گھٹنوں تک یہ جتنا حصہ ہے اس کا چھپانا ضروری ہے، حتیٰ کہ مرد کو مرد کے لیے بھی کھولنا، یعنی کہ اس ران کو کوئی مرد دیکھے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ عورت تو دور، اگر کوئی مرد کسی کے ران کھلے ہوئے ہیں ان کو دیکھتا ہے تو یہ بھی منع ہے، جیسے کشتی ہوتی ہیں، کبڈی ہوتی ہے، یا ایسا کوئی لباس بعض جو ہے وہ کچھے ایسے پہنتے ہیں، آدھا جو ہے ران کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہی صورت میں ان کو دیکھنا بھی منع ہے۔ انہیں کہا جائے کہ پورا ستر کا لباس پہنو، تو یہ حکم ہے کہ ران ستر میں شامل ہے۔ اتنا جو ہے دن بدن اتنی وہ نئی لباس آ رہے ہیں کہ لوگ اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے یہ ران کا جو حصہ ہے یہ ستر میں شامل ہے، تو اس لیے مرد کو مرد کا بھی ران نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اے علی، اپنی ران نہ کھولو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کی طرف نہ نظر کرو، کیونکہ ہاں مردے کا بھی ذکر آیا ہے کہ کوئی مردہ ہے اس کو نلایا جا رہا ہے، اس کی بھی ران کی طرف نہ دیکھو۔ نلانے والے بھی اس انداز سے نلائیں کہ اوپر چادر ہو، کسی باہر کے آدمی کی جو موجود نہیں ہے نلانے میں ان کی نظر نہ پڑے، تو گویا کہ مردے کی ران پر بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو یہ ستر میں شامل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد دوسرے مرد کے ستر کی طرف اور عورت دوسری عورت کے ستر کی طرف نظر نہ کرے، صحیح مسلم۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ مرد ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے میرا جسم ننگا ہوں تو کوئی بات نہیں، حالانکہ منع ہے۔ اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو ننگا ہے نہیں دیکھ سکتی، شریعت کی روح سے منع ہے۔ تو یہ ران بھی عورت کا تو پورا جسم ستر ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کے، باقی جتنا بھی جسم کا حصہ ہے وہ سارا کا سارا ستر میں شامل ہے۔ اور مرد کا جو فرض جو ستر ہے، جو فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور باقی جسم کا جیسے نماز ہے، باقی جو اعمال ہیں ان میں ان کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں جو حدیث کی جو بات آپ حضرات نے سنی وہ یہی ہے کہ ران ستر میں شامل ہے، اور دوسرا حکم یہ کہ کوئی مرد کسی مرد کے جو ہے ستر کو نہ دیکھے، ران کو نہ دیکھے، اسی طرح کوئی عورت جو ہے کسی دوسری عورت کے ننگے حصے کو نہ دیکھے۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔